سکندر بادشاہ 7 ملک کا بادشاہ، صرف ہندوستان کا بادشاہ نہیں تھا، صرف ہندوستان کا پردھان منتری نہیں تھا، پاکستان کا بھی پردھان منتری تھا، اور سکندر بادشاہ افغانستان کا بھی پردھان منتری تھا، اور قزاقستان کا بھی پردھان منتری تھا، ترکستان کا بھی پردھان منتری تھا، ایران کا بھی پردھان منتری تھا، بنگلہ دیش کا بھی پردھان منتری تھا، 7 ملک کا راجا تھا۔ کئے ملک کا بولیے؟ لیکن سنو، اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود موت جب سامنے آئی تو وزیر کو بلایا، سارے نوکر چاکر کھڑے ہو گئے، تو سکندر نے کہا کہ کاغذ قلم لاؤ۔ کاغذ قلم لایا، ایک لکھنے والے کا کہا کہ لکھو اس میں کہ جب میری موت ہو جائے، جب میں مر جاؤں، جب مجھے غسل دو، جب مجھے کفن پہناؤ، میرے دونوں ہاتھوں کو باہر نکال دینا کفن سے، کفن کے اندر نہیں رہنا چاہیے، اور ہاتھ کی مٹھی کھول دینا۔ تو سارے لوگوں نے کہا کہ حضور ایسا نہیں ہوتا ہے کہ مردے کو کفن پہنایا جاتا ہے تو پورے بدن ڈھانکا جاتا ہے، ہاتھ نکال دیں گے تو لوگ کیا کہے گا؟ سکندر بادشاہ نے کہا کہ لوگ کیا کہے گا اس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرا حکم ہے، یہ میرا فرمان ہے، میرے ہاتھوں کو کفن سے باہر رکھنا، بس یہ میری وصیت ہے، لکھ دو۔ لکھ دیا گیا، سکندر بادشاہ مر گیا، غسل دیا گیا، کفن پہنایا، تو وصیت سامنے آ گئی کہ بھائی دونوں ہاتھوں کو باہر نکالو کفن سے، نکال دیا گیا۔ جنازہ اٹھا، ہجوم ہے، میلہ لگا ہوا جا رہا ہے جنازہ سکندر بادشاہ کو، دونوں ہاتھ کفن سے باہر ہے۔ تو کسی نے ایک اللہ والے سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا مسئلہ، بات سمجھ میں نہیں آئی، سکندر بادشاہ نے وصیت کیوں کیا کہ میرے ہاتھ کو باہر نکل دینا؟ تو قربان جاؤ، اس اللہ والے نے جواب دیا، او سکندر دنیا والے کو پیغام دینا چاہتا ہے، دنیا والے کو بتانا چاہتا ہے، او غافل لوگوں کو بتانا چاہتا تھا سکندر بادشاہ، او رمنی والوں، او گیریا والوں، او کھنکھنی کے مسلمانوں، بارہ عیدگاہ کے مسلمانوں، او پورنیہ ضلع کے مسلمانوں، دیکھو سکندر اس دنیا سے جا رہا ہے، 7 ملک کا بادشاہ، لیکن آج خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ خالی، ارے بولو بھائی، بولو بھائی، خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ سونے کی کمی نہیں تھی، چاندی کی کمی نہیں تھی، دولت کا انبار تھا، 7 ملک کا بادشاہ آج اس دنیا سے جا رہا ہے، خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اس لیے نوجوانوں، اللہ نے دولت صرف کمانے کے لیے دنیا میں پیدا نہیں کیا ہے، دنیا کی عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے۔ اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ اللہ کے قرآن سے پوچھو، اللہ کے لا ریب کتاب تو بتا، تو اللہ کے لا ریب کتاب جواب دیتی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انشاءاللہ تیاری کریں گے آخرت کے، ہاتھ اٹھے کتنے لوگ تیار ہیں؟ الحمدللہ سارے لوگ تیار ہیں، ہمارا بچہ، ہمارا نوجوان بھی تیار ہے۔ اے اللہ ہم گنہگار صحیح، ہم گندے صحیح، لیکن تیرے بندے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں ہم اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، آمین بولے تو الحمدللہ۔ اور بخیل، ایک بادشاہ بڑا سخی تھا، اس کے دربار میں جو بھی جائے نا تو خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا، بڑا سخی تھا۔ اور اپنے علاقے میں، اب وہ تو مر گئے، میں نام نہیں لوں گا، بڑے زمیندار تھے، یہ اپنے علاقے میں بڑا زمیندار تھا، مر گیا 35-40 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ اس کے دروازے میں کوئی بھکاری بھیک مانگنے جاتا تھا نا، کوئی مدرسے والے چندہ کرنے جاتا تھا تو دور سے ہی ایسے دیکھتا تھا، باپ ہے کہ بیٹا ہے، باپ رہتا تھا نا 80 کی سپیڈ سے بھاگ جاتا تھا، بولا باپ بروا بیٹھ لو، یہ لاٹھی لگا۔ مدرسے والے کو ڈائریکٹ بولتا تھا کہنا یہاں کما کے لا سے، چندہ لے میں لا سے۔ اور بھیک مانگنے والے کو، سائل کو تو وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، بغیر ڈنڈا مارے چھوڑتا نہیں تھا۔ لیکن بیٹا لوگ الٹا تھا، بیٹا لوگ بڑا سخی تھا، جو بھی دروازے میں آئے وہ بیٹے لوگ ان کو نوازتے تھے، نعرے تکبیر، ایسے نہیں مس کال کی طرح نعرہ مت لگائے، نعرہ لگائیے بلند آواز سے، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب ماشاءاللہ بہت بڑے عالم دین آپ کے درمیان میں تشریف فرما ہے،
بس دل جمی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ آپ بیٹھے رہیں، حضرت کا خطاب ہوگا، حضرت کی تقریر ہوگی انشاءاللہ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، کوئی مانگنے والا جب آتا تھا یا مدرسے کا مولانا صاحب، حقاری صاحب، حافظ صاحب چندہ کرنے آتے تھے تو دروازہ وہاں ہے، یہیں سے جھانک کے دیکھتا تھا۔ بوڑھو آج بیٹھ لو جی بھیا، ہو بولے بھاگو بھاگو جی، اور قربان جاؤ۔ اب اس کی زندگی کیسی گزری، موت کیسے ہوئی، یہ نہیں بولوں گا، اس لیے کہ ایک مسلمان جب مر جائے تو اس کی غیبت نہ کی جائے، ہو سکے اس کے حق میں بخشو مغفرت کی دعا کرے، ہم سب دعا کرے اللہ ان کی مغفرت عطا فرما دے، آمین بولا الحمدللہ۔ تو میں کہ بادشاہ بڑا سخی تھا، جو بھی دروازے پہنچتا تھا وہ خوش کر کے بادشاہ بھیجتا تھا۔ اس کے اپوزٹ اس کی بیوی بہت بخیل تھی، بہت کنجوس عورت۔ اوہو، ایک مچھوارا ندی میں جال ڈالا، ایک مچھلی پکڑا، کیا پکڑا بھائی بولو؟ تو مچھوارا سوچا کہ اگر اس کو کھنکھنی بازار میں، رمنی بازار میں بیچیں گے نا، پیسہ نہیں ملے گا، کم ملے گا، اب بادشاہ کو دے دیں گے نا، انعام دے گا۔ مچھلی لے کے بادشاہ کے دربار میں پہنچا، بولا کہ حضور یہ مچھلی آپ کے لیے لایا، ندی میں جال ڈالا تھا، بہت اچھی مچھلی ملی ہے۔ بادشاہ خوش ہو گیا، وزیر کو بولا کہ اس کو 200 درہم انعام دے دو۔ تو موگی بولی تو دماغ خراب ہے، تکی رنگ بادشاہ بن گلا تھے۔ بولا کہ بولا چھوٹو ماچ ہو 200 ٹکا نیل وہ ماچ ہو، پیسہ ریٹرن کرو۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تو دماغ خراب ہے، ہم بادشاہ ہیں، دی ہوئی چیز واپس نہیں لیتے، کیسے وہ غریب آدمی اس سے کیسے پیسہ لیں گے؟ بیوی بولی کہ سنا اگرا سے پیسہ لیں مگر آسان طریقہ۔ بولے کون طریقہ؟ تو بیوی کلی اگرا سے پوچھو کہ یہ ماچ ہو مرد چھی کی عورت چھی؟ وہ بولتا ہوں عورت، بولی ہمارا عورت ماچ ہو نہیں چاہیے، ہمارا مرد ماچ ہو چاہیے۔ اگر وہ بولے کہ مرد ہے تو آپ بولیے کہ ہم کو عورت مچھلی چاہیے، پیسہ ریٹرن ہو جائے۔ کبھی کبھی آدمی بیوی کے ہاتھوں بھی مجبور ہو جاتا ہے جی نہیں جی؟ ارے ہے جی کہ نہیں جی؟ بیسی کلو مت ہلاوا، اگرا سے سنی رہی سے کل بن مانگ نستا بھی بن بھائی تو بادشاہ مچھوارے کو بولا ادھر آؤ، یہ مچھلی نر ہے کہ مادہ ہے؟ تو مچھوارا بھی بڑا چالاک تھا، بولا کہ حضور آپ کے لیے اور نر اور مادہ مچھلی لائیں گے ہم، یہ مچھلی نہ نر ہے نہ مادہ ہے، بیچ والی مچھلی۔ بادشاہ بولا بہت اچھا، 200 درہم اور انعام دے دو اس کو۔ موگی ماتھو پکڑی بیٹھی گلی، بولا 200 ٹکا کا ہمیں ریٹرن چکر ہم جی 400 دا لی۔ تو مچھوارا جانے لگا تو دربار میں وہ سکہ گرا ہوا تھا، 1 ٹکا کا نوٹ گرا ہوا تھا، تو یہ مچھوارا اٹھایا، چوم کے جیب میں رکھ لیا۔ اس کی بیوی دیکھ لی، بولا کہ دیکھیے اتنا انعام دیے پھر بھی صبر نہیں ہے، یہ چور بھی ہے، دربار سے چوری کر کے جا رہا، بس بلائیے اسی جرم میں اس کو گرفتار کر کے اندر ڈالیے، پیسہ چھینی۔ تو بادشاہ بولے کہاں پیسہ اٹھایا؟ تو مچھوارا بولا کہ حضور اس پیسے میں آپ کا فوٹو ہے، آپ کی تصویر ہے، نیچے گرا رہتا کوئی پیر دے دیتا تو بے ادبی نہ ہوتا، اس لیے اس کو اٹھا کے چوم کے ہم اپنے پاکٹ میں رکھ لیے۔ بادشاہ خوش ہو گیا، بولا 200 درہم اور اس کو انعام میں دے۔ جو سخی ہے سخاوت کر کے رہے گا، جو سخی ہے سخاوت کر کے رہے گا۔ اس لیے مسلمانوں میرا اللہ سخی ہے، سخی بنو۔ اللہ سخی اللہ کا دوست ہے، سخی اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ بخیل نہ بنو، بخیل اللہ سے دور، جنت سے دور، جہنم کے قریب ہے۔ اور جو سخی ہے وہ اس کے عمل تھوڑے ہیں، سخی کا عمل تھوڑا ہے، نماز تھوڑی ہے، روزہ تھوڑا ہے، ذکر تھوڑا ہے، قرآن کی تلاوت تھوڑی، عمل تھوڑا ہے، لیکن ہے سخی، ہے سخی، ہے بڑا دانی۔ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کا دوست ہے۔